مجھے جانے دو پلیز، میں دوبارہ تمہارے ساتھ رہ کر ان تکلیفوں کو محسوس نہیں کرنا چاہتی۔ وہ چیخی تھی مگر دوسرے ہی پل اس کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں۔ زیاد ہاشم خان نے اس نازک جان کو بازو میں سنبھال لیا۔ کم عمر کشف کے ساتھ اس کی زبردستی شادی ہوئی تھی جسے وہ مجبوری میں چلاتا رہا، پر دادی کے گزر جانے کے بعد آدھی رات کو کشف کو گھر سے نکال دیا تھا، اور اب سالوں بعد وہ امریکہ سے لوٹا تو اس کے حسن پر فدا ہوتا اسے اٹھا لے آیا۔ تمہیں میرے پاس روکنے کا یہی راستہ تھا جان من، زیادہ سوچو مت۔ وہ اس کی بند ہوتی آنکھوں کو دیکھتا گہرا مسکرایا تھا۔ امریکہ سے واپسی کے بعد حویلی کا ماحول ایک عجیب سی پر رونق کیفیت میں مبتلا تھا۔ 5 سال کا طویل عرصہ جس میں زیاد ہاشم خان نے اپنی تعلیم مکمل کی تھی اب ختم ہو چکا تھا۔ گھر میں رشتہ داروں کا تانتا زیادہ، جو اب پہلے سے زیادہ پروقار اور سنجیدہ ہو چکا تھا۔ اس تمام ہنگامے سے خود کو کٹا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اس کی نظروں میں وہ تمام یادیں دھندلا چکی تھی جو اسے اس مٹی سے جوڑے ہوئی تھی۔ 2-3 دن اسی طرح گزر گئے۔ زیاد اپنے کمرے میں بند رہتا، کبھی وہ اپنی کھڑکی سے باہر پھیلے ہوئے لان کو دیکھتا تو کبھی اپنی لیپ ٹاپ کی اسکرین پر بزنس ڈیلز میں الجھ جاتا۔ اسے یہاں کا موسم، یہاں کی حبس اور یہاں کا شور سب کچھ اجنبی محسوس ہو رہا تھا۔ وہ امریکہ کی آزاد زندگی سے لوٹا تھا جہاں وقت کی پابندی تھی، تنہائی تھی اور ایک سکون تھا۔ یہاں سب برعکس تھا۔ بھائی جان، کب تک اندر چھپے رہیں گے آپ؟ زویا، جو اس کے چچا کی بڑی بیٹی تھی، جس نے دروازے پر دستک دیتے ہوئے شرارت سے کہا۔ زیاد نے گہری سانس لی اور لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ زویا، میں تھکا ہوا ہوں، کچھ دیر مجھے تنہائی میں گزارنے دو۔ ہرگز نہیں، زویا کی چھوٹی بہن عائزہ بھی پیچھے سے نمودار ہوئی۔ ہم آپ کو باہر لے کر جائیں گے، ورنہ آپ تو یہاں گل سڑ جائیں گے۔ 2 دن سے آپ نے باہر کی دنیا نہیں دیکھی۔ آج شام کو ہمارے ساتھ کافی پینے باہر چلنا ہوگا آپ کو۔ زیاد نے ان کی ضد کو دیکھتے ہوئے ایک ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ یہ دونوں کزنز اس کے لیے بہنوں کی طرح تھیں۔ ان کی معصوم ضد کے آگے اسے ہار ماننی ہی تھی۔ 2 دن بعد شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ زیاد ان دونوں کو شہر کے ایک نامور ریسٹورانٹ پہ لے آیا۔ ماحول کافی پرسکون تھا۔ وہ ایک کونے والی میز پر بیٹھے تھے۔ زویا اپنی شرارتوں سے زیاد کا دل بہلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ زیاد، جو 5 سال سے اپنے جذبات کو برف کے تودے میں دبا چکا تھا، پہلی بار کھل کر ہنس رہا تھا۔ اس کا لاشعور اب بھی کہیں نہ کہیں ایک خالی پن محسوس کر رہا تھا، لیکن ان کی باتیں اس خالی پن کو بھر رہی تھیں۔ بھائی جان دیکھیں، وہ وہاں کون ہے؟ عائزہ نے کچھ دور بیٹھی ایک لڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ زیاد کی نظریں اس سمت اٹھی۔ وہاں ایک لڑکی خاموشی سے کافی کا کپ پکڑے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی اداسی اور وقار تھا۔ زیاد کو وہ چہرہ دیکھتے ہی ایک جھٹکا سا لگا تھا۔ دل کی دھڑکنیں جیسے ایک لمحے کے لیے رک گئیں۔ وہ شکل، وہ کٹاؤ، وہ معصومیت، اسے سب کچھ بہت شناسا لگ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر دوبارہ دیکھا۔ یہ لڑکی مجھے یہ بہت دیکھی دیکھی سی لگ رہی ہے، کیا تمہیں بھی ایسا نہیں لگ رہا؟ زویا، جو اب تک بہت پرجوش تھی، ایک دم خاموش ہو گئی۔ اس کی نظریں اس لڑکی پر پڑی تو اس کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے فوراً اپنا رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ زیاد بھائی، ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے، ابھی کے ابھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ ابھی تو کافی بھی ختم نہیں ہوئی۔ زیاد حیرانی سے بولا۔ آپ نہیں سمجھیں گے زیاد بھائی، بس اٹھے یہاں سے، ورنہ بہت مسئلہ ہو جائے گا۔ زویا نے پینک ہوتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں خوف تھا۔ زیاد کی آنکھوں میں ایک چمک آئی۔ وہ نہیں اٹھنے والا تھا۔ اس نے زویا کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ نہیں زویا، میں یہاں سے نہیں ہلنے والا۔ بتاؤ یہ کون ہے؟ وہ مجھے کیوں اتنی مانوس لگ رہی ہے؟ بتاؤ مجھے۔ زویا، جو اب مزید کچھ چھپا نہیں سکتی تھی، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ کشف بھابھی ہیں۔ پلیز بھائی، یہاں سے چلیں، ہمیں ان کے خاندان کے سامنے نہیں آنا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ نے انہیں نکالا تھا تب سے تعلقات کتنے خراب ہیں۔ اگر انہوں نے ہمیں دیکھ لیا تو وہ سمجھیں گے کہ ہم ان کی جاسوسی کرنے آئے ہیں۔ یہ نام سن کر زیاد کا وجود سن ہو گیا تھا۔ کشف، 5 سال پہلے کی وہ لڑکی جس کے ساتھ اس نے ظلم کی انتہا کر دی تھی، وہ کشف جسے اس نے اس رات اندھیری گلیوں کے سپرد کر دیا تھا۔ اس کا سر چکرا گیا، اس کا ہاتھ زویا کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس نے دوبارہ اس طرف دیکھا مگر اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ کشف جا چکی تھی۔ زیاد کا ذہن ماضی کی تاریک گلیوں میں بھٹکنے لگا۔ وہ خود کو ایک ایسی دلدل میں محسوس کر رہا تھا جہاں سے نکلنا اب ناممکن تھا۔ اسے وہ پل یاد آیا جب اس نے اپنی دادی کی ضد کے آگے گھٹنے ٹیکے تھے۔ وہ سارا منظر اس کے سامنے فلم کی طرح چلنے لگا۔ کیا یہ واقعی کشف تھی یا اس کی آنکھوں کا دھوکہ؟ زیاد کا دل اب ایک الگ ہی طوفان کا شکار تھا۔ اس نے اٹھ کر ایک گہری سانس لی۔ اس کا پہلا مقصد اب اس کا سراغ لگانا تھا۔ وہ اسے ڈھونڈنے نکالے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ 5 سال پہلے حویلی کے بڑے ڈرائنگ روم میں پنکھوں کی گھن گرج اور باہر برستی ہوئی بارش کا شور ایک عجیب سی ویرانی پیدا کر رہا تھا۔
رضیہ بیگم جو حویلی کی مالکن تھی اپنی کرسی پر برجمان تھی اور ان کے سامنے زیاد ہاشم خان سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر غصے کی لکیریں واضح تھیں۔ میں نے کہہ دیا ہے زیاد، یہ رشتہ تمہیں ہر صورت میں قبول کرنا ہوگا۔ اگر تم نے میرے بھائی کی پوتی سے شادی نہ کی تو یاد رکھنا میری لاش اس حویلی سے اٹھے گی اور تم میرا جنازہ بھی نہیں اٹھا پاؤ گے۔ دادی کی آواز میں ایک ایسا کرب تھا جو زیاد کو اندر تک جھنجھوڑ گیا تھا۔ زیاد نے اپنی مٹھی بند کی۔ دادی جان، آپ کی کیا کہہ رہی ہیں؟ میں کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے ابھی اپنا کریئر دیکھنا ہے، مجھے خود کو سنبھالنا ہے۔ میں اس عمر میں یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ بوجھ نہیں، تمہاری ذمہ داری ہے۔ کشف تمہارے لیے بہترین ہے، وہ معصوم ہے، سادہ ہے، وہ اس حویلی کو سنبھال سکتی ہے۔ دادی جان نے سختی سے کہا۔ زیاد جانتا تھا کہ یہ ایک جذباتی بلیک میلنگ ہے، مگر دادی کی طبیعت اور ان کا اس حویلی پر اختیار اسے خاموش رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسی دوران ایک دن وہ وقت آیا جب کشف اپنے ماں باپ کے ساتھ حویلی آئی۔ کشف تب 17 سال کی تھی۔ اس کا رنگ دودھ جیسا سفید اور آنکھیں کسی ہرن کی طرح تھیں۔ وہ بہت سادہ کپڑوں میں تھی مگر اس کا حسن کسی بھی مصنوعی بناؤ سنگھار کا محتاج نہیں تھا۔ زیاد اپنے کمرے سے نکلا تو سیڑھیوں پر اس کا ٹکراؤ کشف سے ہوا۔ کشف کچھ کتابیں لے کے جا رہی تھی کہ زیاد کے کندھے سے ٹکرا کر اس کی کتابیں فرش پر بکھر گئیں۔ دیکھ کر نہیں چل سکتی کیا؟ زیاد کی آواز میں ایک ایسی تیکھی تیزی تھی کہ کشف کا دم نکل گیا۔ کشف نے کانپتے ہوئے کتابیں اٹھائیں۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھیں۔ معاف کیجیے گا، میں نے نہیں دیکھا۔ وہ اتنی دبلی پتلی تھی کہ زیاد کے غصے کے سامنے جیسے مرجھا گئی تھی۔ زیاد کو اس کی معصومیت اور ڈر مزید غصہ دلا رہا تھا۔ وہ اسے طعنہ دینے سے باز نہ آیا۔ آتی ہی ہو تو کچھ تمیز بھی سیکھ کر آیا کرو، یا حویلی میں اندھوں کی طرح چلنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ سن کر کشف کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ بغیر کچھ کہے وہاں سے بھاگ گئی۔ زیاد نے اس کے جاتے ہوئے وجود کو دیکھا۔ اس کے اندر ایک عجیب سی جھنجھلاہٹ تھی۔ اسے پتا تھا کہ اس کے ماں باپ اس رشتے کی بات کر رہے ہیں اور یہ سوچ ہی اس کے خون کو گرم کر دیتی تھی۔ وہ اسے پسند نہیں کرتا تھا، یا شاید وہ خود کو اس رشتے میں جکڑنے سے ڈرتا تھا۔ اگلے 2-4 دن حویلی میں عجیب سا ماحول رہا۔ زیاد اسے ہر وقت تنگ کرنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیتا۔ کبھی وہ اسے لانچ میں دیکھتا تو اسے کھری کھری سنا دیتا، کبھی وہ اپنے کاموں میں اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں نکال کر اس پر برس پڑتا۔ ایک بار دوپہر کا وقت تھا، کشف اسٹڈی میں کچھ ڈھونڈ رہی تھی کہ زیاد اندر آیا۔ وہ اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا، اتنے قریب کہ کشف کی سانسیں رک گئیں۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ یہ میرا ذاتی حصہ ہے؟ زیاد نے اس کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ غصے والا نہیں بلکہ ایک کشش رکھتا تھا۔ کشف پیچھے ہٹی تو اس کی کمر کتابوں کی الماری سے جا لگی۔ ویسے وہ کتاب ڈھونڈ رہی تھی، دادی نے کہا تھا۔ زیاد نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کے چہرے کا جائزہ لیا، اس کے ہاتھ الماری کے دونوں طرف رکھ دیے، اسے ایک طرح سے قید کر لیا۔ تم دادی کے آڑ میں یہاں آتی ہو، ہے نا؟ اپنی چالاکیاں بند کرو کشف، میں تمہیں جانتا ہوں، تم اور تمہارے گھر والے بس اس جائیداد پر نظریں جمائے ہوئے ہو۔ کشف کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ کتنے برے انسان ہیں، میں نے کبھی کچھ نہیں مانگا، مجھے آپ کی جائیداد سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس نے شدت سے کہا اور دھکا دے کر وہاں سے نکل گئی۔ زیاد اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی جلن تھی۔ وہ اسے مارنا نہیں چاہتا تھا، وہ اسے بس اپنے قابو میں لانا چاہتا تھا۔ وہ اسے طعنے دے کر، اسے رلا کر، اسے اپنے آپ کو سکون پہنچاتا تھا۔ شام کو جب سب گھر والے اکٹھے بیٹھے، دادی نے اچانک بات چھیڑ دی۔ میں چاہتی ہوں کہ زیاد اور کشف کا رشتہ پکا کر دیا جائے، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بہترین ہیں۔ کشف نے جیسے ہی سنا اس کا سانس رک گیا۔ وہ صوفے سے اٹھی اور بنا کچھ کہے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ کچھ دیر بعد اس کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ کمرے میں بیٹھ کر اپنے ماں باپ سے کہہ رہی تھی، ابا پلیز مجھے یہاں سے لے چلیں، میں زیاد کے ساتھ نہیں رہ سکتی، وہ مجھے ہر وقت تکلیف دیتا ہے، وہ مجھے انسان نہیں سمجھتا۔ زیاد جو کمرے کے باہر سے گزر رہا تھا، اس نے یہ سب سن لیا۔ اس کے اندر کا غرور جاگ اٹھا۔ انکار؟ وہ مجھے انکار کر رہی ہے، اس نے سوچا، اور ایک جنون اس کے دماغ پر سوار ہو گیا۔ اس نے اسی وقت دادی کے پاس جا کر کہا، مجھے کوئی انکار نہیں ہے دادی، بلکہ میں کہتا ہوں کہ جلد سے جلد نکاح کر دیں، میری یہی شرط ہے، جتنا جلدی ہو سکے۔ کشف کے کمرے میں موجود اس کی آواز زیاد کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ اسے اپنا بنا کر رہے گا، وہ اسے دکھائے گا کہ زیاد ہاشم خان کے سامنے انکار کرنے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ ایک ہفتے بعد حویلی میں شادی کی تقریبات کسی جشن کی طرح نہیں بلکہ ایک بوجھل رسمی کارروائی کی طرح ختم ہوئی۔ فضا میں خوشبو کی بجائے ایک عجیب سی گٹھن تھی۔ دادی کی شدید خواہش اور زیاد کی اپنی انا کے جنون نے اس نکاح کو ممکن بنا دیا تھا۔ کشف، جس کا چہرہ سرخ روسی جوڑے میں چھپا ہوا تھا، اب زیاد ہاشم خان کی منقوہ تھی، اور ابھی بارات دلہن کو اس کے بہت دور دراز کے گھر سے لے کر حویلی پہنچی تھی۔ وہ ڈر سے کانپ رہی تھی، اس کا وجود جیسے کسی بھی لمحے بکھر جانے کو تیار تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب زیاد اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے کمرے کا دروازہ زور سے بند کیا، جس کی آواز نے کشف کے دل کو دہلا دیا۔
وہ بستر پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کی نظریں اپنے جوڑوں پر مرکوز تھیں۔ زیاد نے اپنی شیروانی کا بٹن کھولا اور ایک سرد نظر اس پر ڈالی۔ تو آخرکار تم میرے نکاح میں آ ہی گئی کشف۔ زیاد کی آواز میں ایک ایسا طنز تھا جس نے کشف کی روح تک کو زخمی کر دیا۔ وہ اس کے قریب گیا اور اس کی ٹھوڑی کو سختی سے اوپر اٹھایا۔ تم سوچ رہی ہوگی کہ میں تمہیں وہ عزت دوں گا جو ایک بیوی کو ملتی ہے، تو یہ تمہاری بھول ہے۔ میں نے یہ نکاح تم سے محبت کے لیے نہیں بلکہ تمہاری اس اکڑ کو توڑنے کے لیے کیا ہے جو تم مجھے انکار کر کے دکھا رہی تھی۔ کشف کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سیلاب امڑ آیا۔ زیاد، خدا کے لیے میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ آپ کیوں مجھے اتنی نفرت دیتے ہیں؟ زیاد نے اسے ایک جھٹکے سے چھوڑا اور ہنسا۔ تم نے میرا غرور توڑا ہے کشف، تم نے میرے رشتے کو ٹھکرانے کی کوشش کی۔ یاد رکھو، زیاد ہاشم خان جس چیز پر ہاتھ ڈال دے وہ اس کی ہو جاتی ہے، چاہے وہ خوشی سے ہو یا مجبوری سے۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اس کے ذہن میں وہ سب کچھ گھوم رہا تھا جو کشف نے اپنے والدین سے کہا تھا۔ اس نے اپنی انا کو بچانے کے لیے کشف کو تو اپنا لیا تھا، مگر اس کے دل میں نفرت کی ایک ایسی دیوار کھڑی تھی جس کا گرانا ناممکن لگتا تھا۔ وہ کشف کے پاس نہیں گیا بلکہ اسے تنہا بیٹھ کے ایک کونے میں چھوڑ کر صوفے پر بیٹھ گیا، اور پھر یہ رات اور وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ شادی کو ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ یہ ہفتہ کشف کے لیے کسی اذیت گاہ سے کم نہیں تھا۔ زیاد کا رویہ بدل چکا تھا، مگر وہ محبت کی طرف نہیں بلکہ ایک ظالمانہ رخ پر تھا۔ وہ کشف کو بیوی نہیں بلکہ ایک نوکرانی سمجھتا تھا۔ ایک صبح زیاد باتھ روم سے نکلا تو اس نے دیکھا کہ کشف اس کے جوتوں کو پالش کر رہی ہے۔ زیاد نے اپنے بال جھٹکے اور تنزیہ انداز میں بولا، کشف، میرے جوتوں پر ٹھیک سے چمک نہیں ہے، ذرا دوبارہ کرو، اور سنو، آج میرا سوٹ استری کر کے بیڈ پر رکھ دینا، یاد رہے اس پر ذرا سی بھی شکر نہیں ہونی چاہیے۔ کشف نے سر جھکائے جواب دیا، جی جی ٹھیک ہے۔ اس کی آواز میں ایک لرزش تھی مگر وہ کوئی احتجاج نہیں کر سکتی تھی۔ زیاد نے اسے یوں جھک کر کام کرتے دیکھا تو اس کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ وہ اس کی معصومیت، اس کی خاموشی اور اس کی فرما برداری دیکھ کر ایک طرف تو غصے میں آ جاتا، دوسری طرف اسے ایک کشش بھی محسوس ہوتی تھی۔ کبھی کبھی وہ اسے کام کرتے ہوئے دیکھتا اور اسے جی بھر کر تنگ کرتا، کبھی اسے پانی کا گلاس لانے کا کہہ کر بھیج دیتا اور پھر اسے اندر نہ آنے دیتا۔ یہ سب اس کے لیے بدلے کا حصہ تھا۔ وہ اسے ذہنی طور پر توڑنا چاہتا تھا۔ ایک رات زیاد تھکا ہارا واپس آیا۔ کشف اس وقت بھی ایک کتاب لیے بیٹھی تھی۔ زیاد اس کے قریب گیا اور اس کے ہاتھ سے کتاب چھین لی۔ اتنی کتابیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم میری بیوی ہو یا طالب علم؟ اس نے کشف کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ کشف کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کا وجود زیاد کے لمس سے لرز رہا تھا۔ زیاد نے اس کے کان کے قریب آ کر سرگوشی دی، میری بیوی کو صرف میری خدمت کرنا آنا چاہیے، باقی یہ سب فضول مشغلے میرے سامنے مت رکھا کرو۔ کشف نے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تکلیف تھی مگر ساتھ ہی ایک ایسی امید بھی تھی جو شاید زیاد کو نہیں معلوم تھی۔ آپ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ کیا آپ کو مجھ سے کوئی سکون نہیں ملتا؟ زیاد ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کا چہرہ اب اس کے چہرے کے بہت قریب تھا۔ ان کے درمیان سانسوں کا تبادلہ ہو رہا تھا۔ زیاد کو محسوس ہوا کہ اگر وہ اب بھی نہ ہٹا تو شاید وہ اپنے قابو کھو دے گا۔ اس نے فوراً اسے دھکیلا اور دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گیا۔ وہ پوری رات زیاد کے لیے کربناک تھی۔ وہ جاگ کردہ سورج سوچ رہا تھا کہ ایک کیسی جنگ ہے جو وہ خود سے لڑ رہا ہے۔ ادھر کشف اپنی خاموشی میں گھٹتی ہوئی آنسو بہا رہی تھی۔ یہ ایک ہفتہ ان کے درمیان ایک ایسی خلیج پیدا کر چکا تھا جس میں نفرت تو تھی مگر اس نفرت کے نیچے کہیں دیے ہوئے جذبات کی ایک ایسی لہر بھی تھی جس کا زیاد کو خود اندازہ نہیں تھا۔ دانی کی بگڑتی ہوئی طبیعت اور گھر کا بوجھل ماحول ان کے اس رشتے کو ایک ایسے موڑ پر لے آیا تھا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ حویلی کی خاموشی میں ایک عجیب سی دہشت بسی ہوئی تھی۔ دانی کی طبیعت گزشتہ 2 دن سے بہت زیادہ ناساز تھی۔ ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا اور گھر میں ہر طرف مایوسی کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ زیاد جو ان چند دنوں میں اپنی انا اور غصے کی کیفیت سے دو چار تھا، دادی کی کمرے کے باہر ٹہل رہا تھا۔ اس کے دماغ میں ایک ہی خیال تھا کہ دادی کی یہ حالت اس کے رشتوں کی بنا پر ہے، یا شاید اس کے اپنے فیصلوں کی وجہ سے۔ کشف جو ان 2 دنوں میں مسلسل دادی کی تیمارداری کر رہی تھی، اپنی تھکن بھول کر ان کے سرہانے بیٹھی تھی۔ وہ زیاد کی ہر بات سن رہی تھی، اس کے ہر تانے کو خاموشی سے پی رہی تھی، مگر اب وہ اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ پانی! دادی کی کمزور آواز آئی۔ کشف نے فوراً پانی کا گلاس اٹھایا مگر اسی لمحے دادی کی آنکھیں چھت کی طرف جم گئیں۔ اس کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر فرش پر گرا اور کمرے میں ایک ایسا سناٹا چھا گیا جس نے سب کی سانسیں روک دی۔ رضیہ بیگم کا انتقال ہو چکا تھا۔ حویلی میں کہرام مچ گیا۔ زیاد جیسے پتھر کا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے بلکہ ایک ایسی ویرانی تھی جو کسی طوفان کے پیش خیمہ تھی۔ 3 دن تک حویلی تعزیت کرنے والوں سے بھری رہی۔ زیاد کا رویہ مزید تلخ ہو گیا۔ وہ سب سے کٹ چکا تھا۔ کشف نے دیکھا کہ وہ ایک رات ڈرائنگ روم میں اکیلا بیٹھا پانی کے گلاس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے اس کے قریب گئی۔ زیاد، آپ کو کچھ کھا لینا چاہیے۔ 3 دن سے آپ نے، تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ میں یہاں اکیلا بیٹھنا چاہتا ہوں؟
زیاد نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی کرختگی تھی کہ کشف کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ تمہاری وجہ سے، سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ دادی چاہتی تھی کہ میں تمہارے ساتھ خوش رہوں، مگر تم نے میری زندگی کو ایک عذاب بنا دیا ہے۔ کشف کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں نے کیا کیا زیاد؟ میں تو بس آپ کے ساتھ نبھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ نبھانا؟ اسے نبھانا کہتے ہیں؟ زیاد ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا اور اس کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ تم نے میرے گھر میں آ کر صرف میری خوشیوں کا خون کیا ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں نے تمہیں نہیں جانا تھا تب میں کتنا آزاد تھا۔ تم نے میری زندگی کو جکڑ لیا ہے۔ اس رات زیاد کا غصہ اپنی انتہا پر تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی تمام ناکامیوں کے ذمہ دار کشف ہے۔ وہ اپنی فرسٹریشن کا سارا غصہ نکالنا چاہتا تھا۔ اس نے کشف کا بازو مروڑا اور اسے کمرے سے باہر دھکیل دیا۔ نکل جاؤ یہاں سے۔ آج کے بعد تم اس حویلی میں نہیں رہو گی۔ میں نے یہ شادی صرف دادی کی خاطر کی تھی۔ اب جب وہ نہیں رہی تو اس رشتے کا بھی کوئی جواز نہیں بچا۔ کشف کی چیخ نکل گئی۔ زیاد پلیز ایسا مت کریں، میں کہاں جاؤں گی؟ یہ تمہارا مسئلہ ہے۔ زیاد نے چیخ کر کہا اور اپنے ملازمین کو اشارہ کیا کہ اسے باہر نکال دے۔ کشف کو اس حالت میں حویلی سے باہر پھینک دیا گیا کہ اس کے پاس بہنے کے لیے صحیح سے چادر تک نہیں تھی۔ وہ رات بارش والی رات تھی اور کشف حویلی کے بڑے گیٹ کے باہر گر پڑی تھی۔ وہ چلائی، وہ روئی، مگر زیاد نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا اور فرش پر بیٹھ کر اپنی تقدیر کو کوسنے لگا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے، مگر اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس نے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی امانت کو ٹھوکر مار دی ہے۔ اگلی صبح جب سورج طلوع ہوا تو حویلی میں ایک سناٹا تھا۔ زیاد اٹھا تو اس کا سر بھوجل تھا۔ اسے اپنی حرکت پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سا اطمینان تھا کہ اب وہ آزاد ہے۔ اس نے سوچا کہ اب وہ امریکہ واپس چلا جائے گا، سب کچھ ختم کر دے گا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کشف اب کہاں تھی اور کس حال میں تھی۔ ان 5 سالوں نے اسے پتھر کا بنا دیا تھا۔ زیاد اپنی اسی انا کی بلندیوں پر بیٹھا یہ بھول چکا تھا کہ تقدیر کے فیصلے انسان کے غرور سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ ریسٹورانٹ کا وہ منظر ابھی تک زیاد کی آنکھوں میں گھوم رہا تھا۔ جیسے ہی کشف ریسٹورانٹ سے نکلی، زیاد کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ اپنی جگہ پر جم سا گیا تھا۔ زہر کی باتوں نے اس کے ذہن میں ہلچل مچا دی تھی کہ کشف اب پہلے جیسی نہیں رہی۔ زیاد کو اپنی زندگی کے وہ 5 سال ایک خواب کی طرح لگ رہے تھے اور اب وہ اس خواب سے بیدار ہونے کو تیار تھا۔ اس نے فوراً اپنی گاڑی نکالی اور اس سمت بھاگا جہاں زویا نے اشارہ کیا تھا۔ اس کا دل پاگلوں کی طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ ایک ویران گلی میں پہنچا تو اس نے کشف کو اپنے بھائی کے ساتھ چلتے ہوئے دیکھا۔ کشف نے ایک سادہ سا سوٹ پہنا ہوا تھا، مگر اس کا حسن اپنے گھر کے سامنے آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی تھی جو زیاد کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ زیاد نے اپنی گاڑی ایک جھٹکے سے ان کے قریب روکی۔ وہ تیزی سے باہر نکلا اور سیدھا کشف کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے کشف کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ کشف؟ زیاد کی آواز میں ایک ایسا جنون تھا کہ کشف کا بھائی بوکھلا گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بہن کو چھونے کی؟ کشف کے بھائی نے ایک زوردار تھپڑ زیاد کے منہ پر رسید کیا۔ زیاد کا چہرہ ایک طرف مڑ گیا مگر اس کے لبوں پر ایک کڑوی مسکراہٹ تھی۔ وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ یہ میری بیوی ہے، زیاد نے گرج کر کہا۔ اس کی نظریں سیدھی کشف کے چہرے پر تھیں۔ میں نے اسے طلاق نہیں دی تھی، گھر سے نکالا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اب میری ملکیت نہیں رہی۔ کشف جو اب تک صدمے میں تھی، اس نے اپنے ہاتھ کو چھڑانے کی کوشش کی۔ چھوڑے مجھے زیاد، آپ کے پاس کوئی حق نہیں ہے اب۔ زیاد نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس نے اسے کھینچ کر گاڑی کی طرف دھکیلا۔ حق؟ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میرا حق کیا ہے۔ اس نے کشف کو زبردستی پچھلی سیٹ پر بٹھایا۔ اس کا بھائی اس کے پیچھے بھاگا مگر زیاد نے اپنی گاڑی کو پوری رفتار سے دوڑا دیا۔ گاڑی میں عجیب سا سناٹا تھا۔ زیاد کے اندر کا جنون اسے پاگل کر رہا تھا۔ وہ وقتاً فوقتاً مرر سے کشف کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اب پہلے جیسی معصوم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک ٹھنڈی سی نفرت تھی، مگر وہ نفرت بھی زیاد کے دل میں ایک عجیب سی آگ لگا رہی تھی۔ اسے اس کا حسن، اس کی یہ ناراضگی، سب کچھ بے حد پرکشش لگ رہی تھی۔ گھر پہنچ کر زیاد نے کشف کو گاڑی سے باہر نکالا۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی ملازمین حیران ہو کر رہ گئے۔ زیاد اسے سیدھا اپنے کمرے میں لے گیا۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ تم مجھ سے دور جا کر سکھی رہو گی؟ زیاد نے اس کی طرف جھکتے ہوئے سرگوشی کی۔ کشف کا سانس اٹک رہا تھا۔ آپ بدل چکے ہیں زیاد۔ وہ زیاد جو پہلے تھا وہ تو مر چکا ہے۔ زیاد ہنسا اور اس کے چہرے کے پاس اپنی انگلیاں پھیرنے لگا۔ زیاد ہاشم خان کبھی نہیں بدلتا۔ میں وہی ہوں جو تم پر حکمرانی کرنا جانتا ہے۔ تم میری ہو اور تم میرے ساتھ ہی رہو گی۔ کشف کے اندر ایک غصہ تھا، ایک ضد تھی، مگر زیاد کے اس جنون انداز نے اسے کہیں کا کمزور کر دیا تھا۔ وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ اس کی گرم سانسیں کشف کے چہرے کو چھو رہی تھیں۔ زیاد کے لیے یہ لمحہ کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ اسے لگ رہا تھا اس کا کھویا ہوا احساسہ اسے واپس مل گیا۔ اس نے کشف کو سینے سے لگایا۔ وہ لمحہ اتنا شدت بھرا تھا کہ کشف کی مزاحمت آہستہ آہستہ دم توڑنے لگی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر اس کے گلے میں آواز نہیں تھی۔ زیاد کا جنون، اس کا یہ پاگل پن کشف کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ گھر میں ہنگامہ برپا تھا۔ کشف کے گھر والے اس کے بھائی کی کال پر پہنچ چکے تھے۔
سب کا مطالبہ تھا کہ وہ اسے واپس بھیج دے، مگر زیاد کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی تھی۔ اس نے سب کو صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ وہ اسے کہیں نہیں بھیجے گا۔ رات کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ زیاد نے کمرے کی لائٹ مدھم کر دی۔ وہ اب کشف کے بالکل قریب کھڑا تھا، اس کا ہاتھ کشف کے بالوں میں تھا۔ تم اب کہیں نہیں جاؤ گی کشف، یہی میرے پاس ہمیشہ کے لیے رہو گی۔ کشف نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب نفرت نہیں بلکہ ایک ایسی پیاس تھی جس سے وہ خود بھی انجان تھی۔ اگلے ہی دن حویلی کا ماحول ایک عجیب سی سنجیدگی اور تناؤ میں ڈوبا ہوا تھا۔ لاؤنج میں بڑوں کی بیٹھک سجی ہوئی تھی۔ کشف کے والدین، زیاد کے گھر والے سب وہاں موجود تھے۔ فضا میں خاموشی تھی جسے صرف گھڑی کی ٹک ٹک توڑ رہی تھی۔ کشف ایک کونے میں سر جھکائے بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جو خشک ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ زیاد، تم جو کہہ رہے ہو وہ اس لڑکی کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ اگر تم اسے اب بھی صحیح سے نہیں رکھ سکتے تو اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ کشف کے والد کی آواز میں ایک تھکا ہوا کرب تھا۔ زیاد جو دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کھڑا تھا، اس نے بڑی بے نیازی سے اپنی آستینیں ٹھیک کی۔ میں اسے کسی حال پر بھی نہیں چھوڑا کیونکہ وہ میری منقوا ہے۔ اب آپ کو بھی یہ بات قبول کرنی چاہیے کہ کشف اب زیاد ہاشم خان کی امانت ہے۔ بڑی بحث کے بعد یہ طے پایا گیا چونکہ وہ اس کی بیوی ہے اور وہ اب بھی زیاد کے گھر میں ہے تو اب اسے یہی رہنا ہوگا۔ کشف کے گھر والے دل برداشتہ ہو کر چلے گئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ زیاد کی ضد کے سامنے ان کی ایک نہیں چلے گی۔ رات کا وقت تھا جب زیاد کمرے میں داخل ہوا۔ کشف کھڑکی کے پاس کھڑی باہر تاریکی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے جسم میں ایک سنسناہٹ دوڑی تھی جب اس نے زیاد کے قدموں کی آہٹ سنی۔ زیاد نے کمرے کا دروازہ لاک کیا اور آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ مجھے جانے دو پلیز، میں دوبارہ تمہارے ساتھ رہ کر ان تکلیفوں کو محسوس نہیں کرنا چاہتی۔ کشف چیخ پڑی تھی، اس کی آواز میں ایک ایسی اذیت تھی جو پتھر دل انسان کو بھی موم کر دے۔ زیاد اس کے بالکل پیچھے آ کر رک گیا۔ اس نے کشف کے کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھے۔ کشف نے اسے جھٹکنا چاہا مگر زیاد نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ تم کہیں نہیں جا رہی ہو کشف، میں اب تمہیں وہ درد نہیں دوں گا جو ماضی میں دیا تھا۔ آپ خود کہہ رہے تھے کہ آپ نہیں بدلے، آپ صرف اپنی انا کے غلام ہیں۔ کشف نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں غصے اور دکھ سے بھری تھی، مگر جیسے ہی اس نے زیاد کی آنکھوں میں دیکھا اس کے لب ساکت ہو گئے۔ زیاد کی نظروں میں ایک ایسی پیاس تھی جو 5 سال کے صبر کا نچوڑ لگ رہی تھی۔ کشف کا جسم لرز کر رہ گیا، اس کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں۔ زیاد نے اسے بازو میں اٹھایا اور بیڈ کی طرف لے گیا۔ زیاد نہیں، پلیز مجھے اس طرح مجبور نہ کریں۔ وہ روتی رہی مگر زیاد اس وقت کسی اور ہی دنیا میں تھا۔ وہ اسے اپنی محبت کے حصار میں قید کرنا چاہتا تھا۔ اس رات زیاد نے اپنے اندر کے سارے طوفان، سارا جنون کشف کے سپرد کر دیا۔ وہ اس کا بدن نہیں، اس کی روح کا متلاشی تھا۔ کشف روتی رہی، وہ اس کے قریب ہونے کے باوجود اس سے دور تھی۔ زیاد جو اب اس کے قریب تھا اس کے وجود کی ہر کشش کو محسوس کر رہا تھا۔ یہ ایک ایسا ملاپ تھا جس میں جبر بھی تھا اور ایک ایسی تڑپ بھی جس میں 5 سال کی دوری ہی سمجھ سکتی ہے۔ اگلی صبح سورج کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہوئی تو زیاد کی آنکھ کھلی۔ اس نے پہلو بدلا مگر بستر خالی تھا۔ وہ اٹھ کر باتھ روم کی طرف گیا تو اسے اندر سے کشف کے رونے کی دھیمی آوازیں سنائی دی۔ وہ رکا، اس کے دل میں ایک ٹیس سی لگی۔ کچھ دیر بعد جب کشف باتھ روم سے نکلی تو اس نے زیاد کو سامنے کھڑا پایا۔ اس کے چہرے پر آنسوؤں کے نشانات تھے مگر اسے دیکھتے ہی وہ پتھر ہو گئی۔ اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ زیاد اس کے قریب جانے لگا تو کشف نے اپنا ہاتھ آگے کر کے اسے روک دیا۔ میرے قریب مت آئیے گا زیاد، میں اپنی جان لے لوں گی، میں مزید یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ زیاد کا وجود سن ہو گیا، اسے محسوس ہوا کہ اس نے شاید اسے بہت توڑ دیا ہے۔ اس نے ایک گہری سانس لیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں وقت دیتا ہوں۔ وہ اسے وہاں تنہا چھوڑ کر خود باتھ روم میں چلا گیا۔ جب وہ نہا کر باہر آیا تو کشف صوفے پر تیار ہو کر بیٹھی تھی۔ اس نے ایک پیارا سوٹ پہنا تھا مگر اس کی سادگی میں بھی ایک ایسا وقار تھا جو زیاد کو مبہوت کر گیا۔ وہ دونوں بغیر کچھ کہیں نیچے ناشتے کی ٹیبل پر آ گئے۔ نیچے جا کر دیکھا تو کشف کے گھر سے ناشتہ آیا ہوا تھا کیونکہ سب سمجھ رہے تھے کہ اصل رخصتی اب ہوئی ہے۔ وہاں کشف کا کزن سفیان بھی موجود تھا۔ اب وہ ایک کونے میں کھڑے کچھ باتیں کر رہے تھے۔ زیاد کی آنکھیں سرخ ہوئیں۔ وہ سفیان کا کشف کے اتنا قریب ہونا برداشت نہ کر سکا۔ وہ تیزی سے ان کے پاس پہنچا اور کشف کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پیچھے کر لیا۔ سفیان نے حیرانی اور غصے سے زیاد کو دیکھا جبکہ کشف کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جسے زیاد غلط سمجھ بیٹھا۔ ناشتے کی میز پر ماحول میں ایک عجیب سی خنکی تھی۔ کچن سے آتی ہوئی چائے کی خوشبو اور دسترخوان پر سجے ہوئے لوازمات بھی اس بوجھل کیفیت کو ختم نہیں کر پا رہے تھے۔ زیاد ہاشم خان جو اپنی چند لمحے قبل اپنے کمرے میں کشف کے ساتھ ایک جذباتی قربت محسوس کر رہا تھا، اب ایک آتش فشاں کی طرح سلگ رہا تھا۔ اس کی نگاہیں سفیان پر جمی تھی جو کشف کے چچزاد ہونے کے ناطے آج ناشتے پر خاص طور پر موجود تھا۔ کشف صوفے پر بیٹھی ایک دم ساکت تھی، اس کا دل ابھی تک زیاد کے سرد رویہ اور گزشتہ رات کی یادوں سے بھوجل تھا۔
سفیان جو شروع سے ہی کشف کو پسند کرتا تھا اس کی طرف جھک کر کچھ دھیمی آواز میں کہہ رہا تھا۔ زیاد جو تھوڑی دوری پر اخبار پڑھنے کا ڈرامہ کر رہا تھا اس کے کان پوری طرح ان کی گفتگو پر مرکوز تھے۔ کشف تم جانتے ہو میں نے تمہارے لیے کتنا انتظار کیا ہے؟ سفیان کی آواز میں ایک التجا تھی۔ میں نے 5 سالوں میں ایک پل بھی تمہیں بھلانے کی کوشش نہیں کی۔ تم جانتی ہو کہ زیاد جیسے شخص کے ساتھ تمہاری زندگی کا کیا انجام ہوگا؟ اگر تم کہو تو میں تمہیں اس قید سے نکالنے کے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں۔ زیاد کی گرفت اخبار پر سخت ہو گئی، اس کا خون کھول اٹھا۔ وہ کیا سن رہا تھا؟ اس کی بیوی اس کے سامنے ایک دوسرے مرد سے اپنے ساتھ گزارے ہوئے وقت اور اپنی زندگی کی شکایت کر رہی تھی۔ وہ تو پہلی شک کی آنکھ میں جل رہا تھا۔ اب سفیان کے ان جملوں نے جیسے جلدی پر تیل کا کام کیا۔ کشف نے اپنا سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں ایک ایسی اداسی تھی جو سفیان کو تو محبت لگی مگر زیاد کو ایک زہریلی حقیقت۔ سفیان یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کشف نے دھیمے مگر واضح لہجے میں کہا۔ زیاد نے اسے اپنی سماعت کا دھوکہ سمجھا۔ اس نے سوچا کہ شاید وہ سفیان کو نخرے دکھا رہی ہے، اس کو انکار کریے، لیکن سفیان کے اگلے جملے نے زیاد کے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا۔ تم بس ایک بار اشارہ کرو کشف، میں جانتا ہوں کہ تم اس سے محبت نہیں کرتی، یہ نکاح صرف ایک مجبوری ہے، مجھے معلوم ہے کہ تم اندر سے ٹوٹ چکی ہو۔ زیاد نے اخبار ایک طرف پھینکا اور تیزی سے اٹھ کر ان کی طرف بڑھا۔ اس کے قدموں کی چاپ سے ہی ماحول میں ایک دہشت سی پھیل گئی۔ سفیان نے زیاد کو اپنی طرف آتے دیکھا تو وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا۔ زیاد نے بنا کسی لحاظ کے کشف کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ کھڑا کر لیا۔ سفیان تم شاید بھول رہے ہو کہ تم کس کے گھر میں ہو اور کس کی بیوی سے بات کر رہے ہو۔ زیاد کی آواز میں ایک ایسی گرج تھی کہ پورا کمرہ گونج اٹھا۔ آئندہ اگر میں نے تمہیں اس حویلی کے قریب بھی دیکھا تو تم جانتے ہو کہ زیاد ہاشم خان کیا کر سکتا ہے، نکل جاؤ یہاں سے۔ کشف نے حیرت سے زیاد کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر یہ آنسو خوف کے نہیں بلکہ اس غلط فہمی کے تھے جو زیاد کے ذہن میں پل رہی تھی۔ سفیان وہاں سے چلا گیا مگر وہ زیاد کے ذہن میں زہر گھول گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد کمرے میں زیاد اور کشف اکیلے تھے۔ زیاد کا چہرہ غصے سے لال ہو چکا تھا، اس نے کشف کو دیوار کے ساتھ جکڑ لیا۔ تو یہ تھا تمہارا اصل چہرہ، نکاح کے کاغذات میرے نام اور دل اس سفیان کے پاس۔ تم اس لیے مجھے منہ نہیں لگاتی تھی کہ تم اپنے اس عاشق کے لیے اپنی وفا سنبھال کر بیٹھی تھی۔ کشف نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ زیاد آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے سفیان کو کبھی کچھ نہیں کہا، وہ اپنی مرضی سے بول رہا تھا۔ جھوٹ! زیاد نے چیخ کر کہا۔ میں نے اپنے کانوں سے سنائی کہ تم کیسے اس سے اپنی زندگی کی شکایتیں کر رہی تھی۔ تم 5 سال تک کیا کرتی رہی؟ کیا تم اسی کے ساتھ رنگ رلیاں بناتی رہی؟ کیا اس لیے تم خلا لینے سے انکار کرتی رہی کیونکہ تم میرے رشتے کے سہارے اس سے ملتی رہی؟ کشف کو لگا جیسے کسی نے اس کے سینے میں خنجر گھپ دیا ہو۔ اس نے غصے میں آ کر زیاد کے سینے پر ہاتھ مارا مگر زیاد اسے اپنے حصار سے نہیں نکال رہا تھا۔ آپ بہت گرے ہوئے انسان ہیں زیاد، کشف نے دھاڑ کر کہا۔ آپ کو اپنی انا کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ آپ نے مجھے 5 سال اذیت میں رکھا، گھر سے نکالا، ذلیل کیا، اور اب جب میں کسی طرح سنبھلنے کی کوشش کر رہی ہوں تو آپ پھر مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ آپ نے تو کبھی مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ ان 5 سالوں میں میرے ساتھ کیا گزرا۔ زیاد نے اسے مزید زور سے جکڑ لیا۔ مجھے جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم نے کیا کھویا، مجھے بس اتنا پتا ہے کہ تم اب بھی اسی غزل کے لیے تڑپ رہی ہو، تبھی تو میرے قریب آنے پر مجھے خودکشی کی دھمکیاں دیتی ہو۔ ٹھیک ہے کشف، تم اسی کے لیے خود کو مجھ سے دور رکھنا چاہتی ہو نا؟ تو یاد رکھو میں تمہیں آزاد نہیں کروں گا، میں تمہیں اس گھر میں ایک قیدی بنا کر رکھوں گا تاکہ تم تڑپتی رہو جیسے میں تڑپتا ہوں۔ وہ اسے وہیں چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ کشف فرش پر گر کر رونے لگی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ زیادہ پہلے سے بھی زیادہ جنونی ہو چکا ہے اور اس کی غلط فہمی اسے کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ زیاد نے گاڑی نکالی اور سڑکوں پر نکل گیا۔ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، اسے شک کا ایسا کیڑا کاٹ رہا تھا کہ اسے ہر طرف کشف اور سفیان ہی نظر آ رہے تھے۔ کشف کمرے میں سارا دن قید رہی۔ اس نے سوچا کہ وہ اب خاموش نہیں رہے گی۔ اگر زیاد اسے مجرم سمجھتا ہے تو اسے وہ جرم کر کے دکھانا پڑے گا جو اس نے کیا ہی نہیں۔ اس کے اندر کا غرور جاگ اٹھا۔ وہ اب وہ معصوم لڑکی نہیں تھی جسے زیاد اپنے اشاروں پر نچاتا تھا۔ رات کو جب زیاد واپس آئے تو کمرے میں روشنی مدم تھی۔ کشف بیڈ پر بیٹھی تھی، وہ اب رو نہیں رہی تھی۔ اس نے زیاد کو دیکھتے ہی ایک طنزیہ مسکراہٹ دی۔ آپ نے درست کہا زیاد، کشف نے دھیمے مگر تھیکے لہجے میں کہا۔ میں سفیان سے محبت کرتی ہوں اور آپ جتنا چاہیں مجھے قید کر لیں، میری محبت کو نہیں روک سکیں گے۔ یہ الفاظ سن کر زیاد جیسے پتھر کا ہو گیا۔ اس کی امید کی آخری کرن بھی بجھ گئی اور اب وہ ایک ایسے فاصلے پر کھڑا تھا جہاں سے صرف تباہی نظر آ رہی تھی۔ کشف کے اعتراف نے زیاد کے اندر جیسے ایک بارود خانے میں آگ لگا دی تھی۔ اس کے ماتھے کی رگیں تن گئی تھیں اور اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔
وہ سچ سمجھ چکا تھا کہ کشف کا دل اس کے کزن کے پاس ہے، اور یہی غلط فہمی اس کے جنون کو ایک خطرناک حد تک لے آئی تھی۔ اگلے چند دن حویلی کے لیے قیامت خیز تھے۔ زیاد نے اپنے رویے میں ایک ایسی بے رخی اور کرختگی پیدا کر لی تھی جو کشف کو اندر تک کھوکھلا کر رہی تھی۔ وہ ہر وقت کشف کے موبائل پر نظریں رکھتا، اس کی ہر حرکت کو شک کی نگاہوں سے دیکھتا۔ اگر کشف اپنی کسی سہیلی سے بھی فون پر بات کرتی تو زیاد فوراً وہاں پہنچ جاتا اور اس کا فون چھین لیتا۔ ایک رات کشف اپنے کمرے میں اپنی ایک قریبی دوست سے بات کری تھی جو اسے تسلی دے رہی تھی کہ وہ جلدی اس صورتحال سے نکل جائے گی۔ زیاد جو کمرے کے دروازے پر ہی کھڑا تھا، اس نے صرف آدھی بات سنی۔ اس کا غصہ اس کے قابو سے باہر ہو گیا۔ وہ اندر داخل ہوا اور کشف کے ہاتھ سے فون چھین کر اسے زور سے دیوار پر مارا، جس کے ٹکڑے بکھر گئے۔ اتنی جلدی ہے اس سے ملنے کی؟ زیاد غصے میں گرجتا ہوا اس کے پاس پہنچا۔ اس نے کشف کو بازو میں سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ پن کر دیا۔ اس کا چہرہ کشف کتنے قریب تھا کہ کشف کو اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ زیاد آپ پاگل ہو چکے ہیں، مجھے چھوڑیں۔ کشف نے مزاحمت کی، مگر زیاد کا وجود ایک چٹان کی طرح مضبوط تھا۔ میں پاگل ہوں؟ جی ہاں، میں پاگل ہوں، کیونکہ میں نے اپنی زندگی اس عورت کے نام کر دی جس کا دل کسی اور کے لیے دھڑکتا ہے۔ زیاد کی آواز میں ایک ایسی عصبیت تھی جو کشف کو اندر تک ہلا گئی۔ زیاد نے اپنی گرفت سخت کر لی۔ ان کے درمیان یہ غصہ کہیں نہ کہیں جذبات کی حدود کو چھو رہا تھا۔ زیاد کو کشف کا یہ تھیکا انداز، اس کی یہ مزاحمت اس کے اندر کے جنون کو اور بڑھا رہی تھی۔ وہ اسے تڑپانا چاہتا تھا، اسے تکلیف دینا چاہتا تھا، مگر اس کے لفظ میں ایک ایسی طلب تھی جو اس کے غصے کی نفی کر رہی تھی۔ اگر میرے ساتھ نہیں رہنا تو نکل جاؤ یہاں سے۔ زیاد نے غصے میں اس کے بازو پکڑ کر کہا، میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نہیں دیکھ سکتا کہ تم میرے نکاح میں رہ کر کسی اور کا خواب دیکھ رہی ہو۔ کشف کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اب مزید خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ اس کا صبر ٹوٹ چکا تھا۔ وہ جو 5 سال سے اپنے سینے میں داغ لیے پھر رہی تھی، آج وہ ان داغوں کو سمیٹنا چاہتی تھی۔ اور میں نے جو 5 سال اذیت میں گزارے، اس کا کیا؟ کشف دھاڑ کر بولی۔ اس کی آواز میں اتنی شدت تھی کہ زیاد ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے میں نے کیسے دن گزارے؟ میرے پاس کتنے رشتے آئے، کتنے لوگوں نے مجھے سہارا دینے کی کوشش کی، مگر میں نے کبھی بھی کسی کی بات نہیں مانی۔ میں خلا لے سکتی تھی، میں اپنی زندگی نئی شروع کر سکتی تھی، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ میں آپ سے محبت کرتی تھی، میں صرف آپ کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ زیاد کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ ہکا بھکا کشف کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ زیاد کی آواز کپکپائی۔ جی ہاں، کشف ہچکیوں کے درمیان بولی۔ میں نے آپ سے محبت کی، اس لیے آپ کے دیے ہوئے ہر ظلم کو سہا، اور جب میں ان 5 سالوں کی اذیت سے نکل کر آپ سے دور جڑنے کی کوشش کر رہی ہوں تو آپ مجھے پھر سے جدا کر رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے میں سفیان سے پیار کرتی ہوں؟ سفیان تو بس ایک نام ہے، میری زندگی تو آپ سے شروع ہو کر آپ پر ہی ختم ہوتی ہے۔ زیاد نے اسے چھوڑ دیا اور پیچھے ہٹا۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ اس کی نظروں میں ایک ایسی حیرت تھی جو کسی بھی الفاظ سے بیان نہیں کی جا سکتی تھی۔ کیا یہ سچ تھا؟ کیا وہ واقعی اس سے محبت کرتی تھی؟ اس نے اپنی آنکھوں کو ملایا، گویا وہ سچائی کو دیکھنا چاہتا ہو۔ زیاد نے اسے ایک بار پھر اپنی باہوں میں بھیج لیا۔ اس بار یہ گرفت غصے کی نہیں، بلکہ ایک ایسی پیاس کی تھی جس کا جواب کشف کے پاس تھا۔ وہ دونوں اس لمحے ایک دوسرے میں کھو گئے، جہاں ماضی کے سارے شکوے، ساری غلط فہمیاں ایک دم سے دھل گئیں۔ کشف، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ زیاد نے اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے سرگوشی کی۔ کیونکہ آپ نے کبھی مجھے سننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی، کشف نے روتے ہوئے کہا۔ زیاد کو محسوس ہوا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ اس کے سینے میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا تھا۔
وہ سچائی جو اسے 5 سال پہلے سمجھ لینی چاہیے تھی وہ آج سمجھ گیا تھا۔ کمرے کا ماحول اب اکثر بدل چکا تھا۔ وہ دیوار جس نے ان دونوں کے درمیان نفرت اور شک کی ایک نہ ختم ہونے والی دیوار کھڑی کر رکھی تھی، اب زمین بوس ہو چکی تھی۔ زیاد جو اب تک ایک ظالم اور جنونی شوہر کے روپ میں تھا، کشف کے سامنے ایک شرمندہ اور پچھتاوے میں ڈوبا ہوا انسان تھا۔ زیاد نے کشف کو اپنے سینے سے لگا رکھا تھا، اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے وہ ان تمام لمحوں کو یاد کر رہا تھا جب اس نے اسے دکھ دیے تھے۔ میں کتنا احمق تھا کشف۔ زیاد کی آواز میں ایک ایسی نرمی تھی جو اسے شاید کبھی نہیں دکھائی تھی۔ میں نے اپنی انا کو تمہاری محبت پر ترجیح دی اور اس عمل میں ہم دونوں نے 5 سال ضائع کر دیے۔ کشف جو اب پرسکون تھی، اس نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ میں نے آپ کو کبھی قصوروار نہیں ٹھہرایا زیاد، شاید یہ ہمارا امتحان تھا اور مجھے خوشی ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہو گئے۔ اگلے چند دن حویلی میں ایک نیا رنگ لے کر آئے۔ زیاد کا رویہ مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ وہ اب اسے قید نہیں کرتا تھا، بلکہ ہر لمحہ اسے یہ احساس دلاتا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنی خاص ہے۔ صبح کا ناشتہ، شام کی چائے اور رات کی تنہائی، ہر لمحہ اب محبت کی سرگوشی میں گزرتا تھا۔ سفیان کا باب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا، کیونکہ زیاد نے اب کشف کے دل پر مکمل اعتماد حاصل کر لیا تھا۔ ایک شام جب زیاد لوٹا تو اس نے دیکھا کہ کشف لان میں بیٹھی تھی۔ وہ اس کے قریب گیا اور اسے پیچھے سے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ کشف چونکی مگر پھر مسکرا دی۔ آج بہت جلدی آ گیا؟ اس نے پوچھا۔ تمہارے بنا دل نہیں لگتا۔ زیاد نے اس کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھے، جس سے کشف کے وجود میں ایک لہر دوڑ گئی۔ کشف، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک چھوٹی سی ٹرپ پر چلتے ہیں، صرف تم اور میں۔ ہمیں دنیا سے دور کچھ وقت چاہیے، جہاں صرف ہماری باتیں ہوں، ہمارے وعدے ہوں اور کوئی شکایت نہ ہو۔ کشف کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہ اسے ایک طویل عرصے سے اس طرح کے لمحات کا انتظار تھا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ زیاد ہاشم خان کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اس نے اسے اپنی طرف گھمایا اور اس کی پیشانی کو چوما۔ میں نے تمہارے لیے ایک نئی زندگی کا وعدہ کیا ہے اور میں اسے ہر حال میں نبھاؤں گا۔ ان کا وہ ٹرپ ان کی زندگی کا سب سے یادگار سفر ثابت ہوا۔ ہنزا کی خوبصورت وادیوں میں برف پوش پہاڑوں کے سائے میں ان دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ وہ تمام وقت گزارا جو ماضی کی تلخیوں نے ان سے چھین لیا تھا۔ وہاں زیاد نے کشف کے سامنے اپنی ان تمام غلطیوں کا اعتراف کیا جو اس نے دادی کے دباؤ اور اپنی انا کی وجہ سے کی تھی۔ کشف نے بھی اپنے وہ تمام دکھ شیئر کیے جو وہ 5 سال تک اکیلی سہتی آ رہی تھی۔ ایک رات جب وہ پہاڑی ریسٹ ہاؤس کی بالکنی میں بیٹھ کر آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھ رہے تھے تو زیاد نے کشف کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ کشف، کیا تم اب بھی مجھے معاف کر سکتی ہو، اس سب کے باوجود جو میں نے تمہارے ساتھ کیا تھا؟ کشف نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ محبت میں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی زیاد، بس ساتھ دینے کا وعدہ کافی ہے۔ زیاد نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اب کوئی خوف نہیں تھا، کوئی شک نہیں تھا، صرف ایک دوسرے کا ساتھ تھا۔ واپسی کے بعد حویلی کا ماحول خوشیوں سے مہک اٹھا۔ زیاد اب ایک مثالی شوہر تھا اور کشف ایک ایسی بیوی جو اب اپنی زندگی کے ہر لمحے کو بھرپور طریقے سے جی رہی تھی۔ ان کی محبت
اب ایک مضبوط قلعے کی طرح تھی جسے کوئی بھی شک یا غلط فہمی ہلا نہیں سکتی تھی۔